بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے آج ایک ایسی دعائے مبارکہ کا ذکر کروں گا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سکھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا فرمان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ظالم بادشاہ کے پاس اور ہر طرح کے خوف کے وقت پڑھنے کے لیے کچھ کلمات سکھائے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، انی اعوذ بک من شر عبادک۔ یہ جو ہے کلمات ہیں، ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ رب العزت ہر طرح کے ظالم بادشاہ سے، ہر طرح کے ظالم سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، اس کے اندر ذرا برابر کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کلمات دوبارہ میں دہراؤں گا تاکہ آپ حضرات کو یاد ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، انی اعوذ بک من شر عبادک۔ یہ بڑی مبارک اور جامع اور با اثر دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اس میں مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی حمد و ثنا کو بیان کیا ہے، اور جو ہے وہ اپنے رب سے دعا مانگی ہے کہ مجھے اپنے بندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ انی اعوذ بک من شر عبادک، یا اللہ میں آپ کے بندوں کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا جو ہے کسی ظالم شریر سے ملاقات ہو وہاں پڑھ لی جائے، اس کے علاوہ کسی دشمن یا حاسد یا کسی مضی کا خوف ہو وہاں پڑھی جائے، اور یہ دعا جو ہے وہ طاقتور جو دشمن ہوتا ہے اس کے ہاتھ بھی باندھ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس چیز پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس دعائے مبارکہ کا اہتمام صبح و شام 3 مرتبہ کر لیا جائے۔ صبح و شام پڑھنے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیوں میں سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور باقی اعمال کو بھی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔